آج سے ہم اللہ جل مجدہ الکریم کے فضل اور توفیق سے اور حضور جانے جانا سید انسجاں فخر کون و مکان فخر عالم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ ووالدیہ وبارک وسلم کی نگاہ عنایت سے ایک اہم موضوع پر کئی ایک قسطوں میں خطبات جمعہ کے اندر خطابات کا ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور وہ موضوع ہے علم، عالم، معلم اور متعلم۔ علم ایک نور ہے، علم ایک ہدایت ہے، علم حضرت انسان کے لیے کروڑوں عزتوں سے بڑی ایک عزت کا نام ہے، اور علم یہ ایسی نعمت ہے کہ جو گداؤں کو بادشاہ بنا دیتی ہے، جو غلاموں کو آقا اور شان سروری عطا کرتی ہے۔ علم وہ دولت ہے کہ جو بندے کو مولا سے ملا دیتی ہے۔ اس پر قرآن و سنت کی روشنی میں بہت کچھ انشاءاللہ عز و جل ہم پڑھیں گے اور سنیں گے۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ علم ہمارے ہاں اس کی ایک لغوی یعنی عربی لغت میں ایک تعریف ہے، اور پھر اس کی ایک اصطلاحی تعریف ہے، اور اسی طرح اس کی پھر ایک شرعی تعریف ہے۔ یہ سب میں بالترتیب عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ علم عربی لغت کے اندر یہ ہمارے ہاں عالم یعلم کے باب سے یہ مصدر ہے، اور اس کا مادہ یعنی حروف اصلیہ اس کے وہ عین، لام اور میم ہیں، اور لغت میں علم کا معنی ہے شے کی حقیقت کا ادراک، کسی بھی شے کی حقیقت کا جو ادراک ہے اسے لغت عرب میں علم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح علم کا ایک معنی یقین بھی ہے، اور ایسے ہی علم کا ایک معنی معرفت بھی ہے، اور پھر اسی سے لفظ عالم بنتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے علم والا، اور اس کو یہ عربی کے ایک دوسرے باب پر لے جائیں جس کو باب تفعیل کہتے ہیں، تو پھر یہ بنے گا تعلیم، جس کا معنی ہوتا ہے سکھانا،
اور تعلیم سے پھر معلم ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے سکھانے والا. اور اگر اسے عربی لغت کے ہمارے علم الصرف کے باب تفاعل پر لے جائیں تو تعلم اس کا معنی ہوتا ہے سیکھنا، اور تعلم سے پھر متعلم بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے سیکھنے والا. اور اسی مادہ سے آگے پھر یہ لفظ عالم بنا ہے. عالم، عین الف اور اس کے بعد لام پر زبر. ایک تو ہے عالم، اس کا معنی ہے علم والا، اور ایک ہوتا ہے عالم جس کا معنی جہان ہوتا ہے، دنیا. تو عالم کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ عالم کا معنی ہے ما یعلم بہ، جس سے کسی چیز کا پتہ ملے، کسی چیز کا علم ملے اور کسی چیز کی آگہی نصیب ہو، اس کو وہ عالم کہتے ہیں. اور یہ عالم کو پھر عالم اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس سے اللہ کی بارگاہ تک بندے کو رسائی نصیب ہوتی ہے. جب بندہ عالم پر غور کرتا ہے تو نتیجتاً اسے اللہ رب العالمین کی معرفت کا نور نصیب ہوتا ہے. اس واسطے عالم کو عالم کہتے ہیں. یہ تو ہے علم کی لغوی تعریف. عربی میں اردو میں ہمارے ہاں علم کا معنی ہوتا ہے جاننا، واقف ہونا، اسی طرح آگاہی نصیب ہونا، آگاہی پانا، یہ سب علم کے معنی ہیں. اور اصطلاحی تعریف علم کی جو اہل علم علماء نے اکابرین نے کی وہ یہ ہے کہ متعدد تعریفیں، بہت ساری تعریفات ہیں. ان میں سے ایک تعریف یہ ہے کہ العلم معرفت المعلوم علی ما ہوا بہ. کسی شے کو اس کی اس حقیقت کے ساتھ جاننا کہ جس حقیقت پر وہ قائم ہے، یہ علم ہے. کسی بھی شے کو اس کی اس حقیقت کے ساتھ جاننا کہ جس حقیقت پر وہ شے قائم ہے، اس کو علم کہتے ہیں. امام راغب اصفہانی جو قرآنی لغت کے ماہر ہیں وہ فرماتے ہیں العلم ادراک الشیء بحقیقتہ. کسی چیز کو اس کی حقیقت کے ساتھ اس کا ادراک کرنا، اس کو علم کہتے ہیں. امام ابو الحسن اشعری فرماتے ہیں العلم ما یعلم بہ. علم وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ کسی کی بندے کو پہچان نصیب ہو. اور علماء منطق فرماتے ہیں العلم ہوا حصول صورت الشیء فی العقل. کسی بھی چیز کی صورت کا عقل میں آ جانا، اس کو علم کہتے ہیں. اور حضور امام اہل سنت مجدد دین و ملت سید المجددین مجدد اعظم الشاہ امام محمد احمد رضا خان فاضل و محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم وہ نور ہے کہ جو شے اس کے دائرے میں آ گئی، علم کے دائرے میں آ گئی، وہ منکشف ہو گئی، یعنی ظاہر ہو گئی. جو بھی چیز علم کے دائرے میں آ جائے گی تو وہ شے اگر پہلے چھپی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ظہور عطا فرما دے گا، وہ ظاہر ہو جائے گی. اور علم وہ نور ہے کہ جس چیز کے ساتھ یہ متعلق ہو جاتا ہے، منسلک ہو جاتا ہے اور جڑ جاتا ہے، اس چیز کی صورت حقیقت وہ ہمارے ذہنوں کے اندر نقش ہو جاتی ہے. فرمایا اسے علم کہتے ہیں. یہ ایک نور ہے، یعنی بندے کے لیے یہ حقائق کو روشن کر دیتا ہے. یہ ایسا نور ہے کہ جو بندے کے لیے چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے. علم ایسا نور ہے کہ
یہ اگر بندے کو مل جائے تو اس کے بعد جو وہ حقائق اور واقعات وہ بندے کے ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں اور ثبت ہو جاتے ہیں۔ آسان لفظوں میں اس سب کو اگر لب لباب اور خلاصہ کے طور پر عرض کروں تو معنی یہ ہے کہ علم ایک ایسا نور ہے کہ جس کی بدولت اللہ تعالی انسان کو شعور کی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ انسان سوجھ بوجھ والا ہو جاتا ہے اور سمجھدار ہو جاتا ہے، اسے فہم اور فراست کا نور میسر آ جاتا ہے۔ علم جس بندے کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو یہ ایسا نور ہے کہ جو بندے کو اندھیریوں اور ظلمتوں سے نکال کے تو اسے اجالوں کے جہان کا باسی بنا دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بڑی ایک ضروری چیز وہ یہ یاد رکھیں کہ علم کی ابتداءً دو قسمیں، ایک ہے دنیاوی علم اور ایک ہے دینی علم۔ دنیاوی علم یعنی دنیا کا علم، اور یہ بہت سارے ہیں، درجنوں بیسیوں سینکڑوں علوم ہیں جو ہمارے آج دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں۔ سائنسی علوم ہیں، اسی طرح میڈیکل کے علوم ہیں، انجینئرنگ ہے، دیگر بہت سارے اس کے شعبہ جات ہیں۔ یہ دنیاوی علوم سے انہیں تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور دینی علوم اس سے مراد قرآن کا علم، اسی طرح تفسیر قرآن کا علم، اصول تفسیر کا علم، حدیث پاک کا علم، اصول حدیث کا علم، فقہ کا علم، اصول فقہ کا علم، اور اسی طرح دیگر یہ وہ علوم ہیں کہ جنہیں علوم دینیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور ہماری جو اصل مراد اور مقصد ہے وہ بالخصوص دینی علوم، ان کا اصول ہے، ان کو حاصل کرنا اور حاصل کرنے کے نتیجہ میں دنیا اور عقبہ کی عزت کا حقدار قرار پانا۔ مگر یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ یہ دینی علوم یہ دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے فلاح و کامیابی کا ذریعہ، عزت اور عظمت کا ذریعہ اس وقت ہی بن سکتے ہیں کہ جب ان کے اندر اخلاص کی نعمت موجود ہو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ان علوم کو اس ارادہ کے ساتھ پڑھیں کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اور میں پڑھنے کے بعد اللہ جل مجدہ الکریم کے دین، اس کے فروغ اور نشر و اشاعت کے باب میں خدمت سر انجام دوں۔ میں دنیا میں حضور نبی علیہ السلام کے دین کو عام کروں۔ جب آپ اس نیت سے پڑھیں گے تو پھر یہ علم آپ کے لیے دنیا میں اور آخرت میں عزتوں کا ذریعہ ہے۔ اور اگر یہ اخلاص والی نعمت اس باب میں موجود نہیں ہے تو پھر اس صورت میں بے شک علوم دینی ہی کیوں نہ ہو، یہ آپ کے لیے فائدہ تو چھوڑیں، دنیا آخرت میں یہ آپ کے لیے رسوائی کا سبب بن جائیں گے۔ بالخصوص آخرت میں اللہ کے دربار میں اس حوالہ سے آپ کو ایک رتی تو کیا رتی کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کچھ نہیں ملے گا جب آپ نے علوم دینیہ کو اخلاص کے بغیر پڑھا، خلوص کے بغیر پڑھا، اور اللہ جل مجدہ الکریم کی رضا کو پیش نظر رکھے بغیر پڑھا، تو اس صورت میں آپ کے لیے بجائے عزتوں کے نتیجتاً ذلت کا سامان ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ جنہیں میں نے دنیاوی علوم کہا، جو دنیا کے علوم ہیں، دنیا کے یہاں اداروں میں پڑھائے جاتے ہیں، عصری علوم جن کو ہم کہتے ہیں،
ان میں اگر بندے کا نیت درست ہو جائے، ارادہ ٹھیک ہو جائے، تو دنیاوی علوم بھی بندے کا بیڑا پار لگا سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ وہ میڈیکل سائنس کو پڑھ رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، تو اس کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ میں اس کے ذریعے آگے کو دنیا کماؤں گا، اور اس کی نیت میں یہ نہیں ہے کہ میں اس کے ذریعے آگے کو اپنا نام بناؤں گا، مجھے شہرت ملے گی اور مجھے ڈاکٹر یا اس طرح کے دیگر القابات سے نوازا جائے گا اور میری ایک پرسنالٹی بن جائے گی۔ یہ نیت اور یہ سوچ نہ ہو، ارادہ یہ ہو کہ میں یہ میڈیکل سائنس پڑھوں گا اور پڑھنے کے بعد اس کے ذریعے میں امت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی خدمت کروں گا، میں نبی علیہ السلام کی امت کے لیے اس علم کے ذریعے، اس اپنی تعلیم کے ذریعے خیر اور صلاح کا سوچوں گا، میں خدمت خلق کے باب میں اپنی جو وہ سعی پیش کروں گا، میں علماء کی خدمت کروں گا، دینی لوگوں کی خدمت کروں گا، اللہ والوں کی خدمت کروں گا، اور پھر عام انسانیت سرکار کریم علیہ السلام کی ساری امت، میں ان کے لیے خدمت پیش کروں گا۔ یہ میرا مقصد ہے اس علم کو پڑھنے کا۔ تو اب بظاہر تو یہ دنیاوی علم ہے اور دنیا کا علم ہے، لیکن چونکہ نیت بڑی عمدہ ہے، ارادہ بہت اچھا ہے، تو اس کے نتیجہ میں بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو بے پناہ عزتیں عطا فرما دے گا۔ صرف نیت اس کی درست ہے، نیت اچھی ہے۔ اور اس کے بالکل آپ دوسری طرف چلے جائیں کہ دینی علوم، ان میں اگر نیت خراب ہو جائے تو ہیں وہ دینی علوم، قرآن ہے، حدیث ہے، اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے دین کا علم ہے، لیکن جب نیت کے اندر فتور آیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن و سنت پڑھنے پڑھانے کے باوجود بھی آپ کے لیے کوئی عزت اور کوئی خیر اور کسی طرح کی کوئی بخشش کا سامان نہیں ہے۔ یہ حدیث طیبہ کے اندر یہ مضمون بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے بعد آگے مزید یہ یاد رکھیں کہ جو دینی علم ہے اس کی پھر آگے مزید دو قسمیں، ایک کو کہتے ہیں کسبی علم اور ایک کو کہتے ہیں وہبی علم۔ کسبی علم یہ ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کے پاس بیٹھے، زانوئے تلمس طے کرے، اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور اپنے گھٹنے توڑے اس کے سامنے بیٹھے اور اس سے علم حاصل کرے۔ یہ ہے کسبی علم، کہ کسی انسان کا کسی دوسرے انسان سے علم حاصل کرنا، اسے کسبی علم سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو بندہ اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے۔ اور دوسرا علم ہے وہبی علم۔ وہبی علم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے بغیر کسی کسب کے براہ راست اپنے بندے کو اپنی بارگاہ سے علم کی نعمت عطا فرما دے، اسے وہبی علم کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو وہبی علم ہے اس کی پھر آگے تین قسمیں، ایک کو کہا جاتا ہے وحی، دوسرا الہام اور تیسرا علم ہے فراست۔ یہ وہبی علم کی مزید آگے تین قسمیں۔ وحی اس کا لغوی معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا، اور اصطلاح شرع میں وحی کا معنی ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں میں سے کسی نبی پر جو اپنا کلام نازل فرماتا ہے اسے وحی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو علم ہے وحی والا، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے، نبی کے علاوہ کسی اور کو وحی والا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ نبی کے علاوہ کوئی اور وحی کا دعویٰ کرے تو ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے ایسا بندہ۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ وحی کے ساتھ جو علم حاصل ہوتا ہے اس علم کو علم قطعی کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے سامنے قرآن مجید ہے، اب یہ اللہ کی وحی ہے۔ آگے پھر اس میں یہ یاد رکھیں کہ قرآن بھی وحی ہے اور
سنت حدیث پاک بھی وہی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے اور حدیث کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے. وحی مطلوب مطلب وہ وحی جس کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور حدیث پاک کی جیسے قرآن کی تلاوت ہے اس طرح اس کی تلاوت نہیں ہوتی. ہاں ویسے پڑھا تو حدیث پاک کو بھی جاتا ہے، قرات اس کی بھی ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، لیکن ایک خاص تلاوت کی جو شان ہے وہ قرآن کو حاصل ہے. اور پھر دوسرا ایک اور فرق بھی ہے قرآن میں اور سنت یعنی حدیث پاک میں. قرآن کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور قرآن کے جو معانی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہیں. اور جو حدیث پاک ہے اس کے معانی وہ تو اللہ جل مجدہ الکریم کی طرف سے ہی ہیں، لیکن الفاظ مدینے کے تاجدار کے اپنی طرف سے ہیں. صرف اتنا سا فرق ہے، باقی قرآن بھی وہی ہے، سنت بھی وہی ہے. آگے پھر سنت کے لحاظ سے مزید کچھ تفصیلات ہیں اور کچھ دقائق ہیں، باریکیاں ہیں، وہ اہل علم علماء اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو وہی سے بہرحال جو علم حاصل ہوتا ہے اسے علم قطعی کہتے ہیں، قطعی اور یقینی علم. اور دوسرا الہام. الہام کا معنی ہوتا ہے ابلاغ، کسی چیز کا پہنچا دینا، اور اصطلاحی معنی اس کا شریعت میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی بغیر کسی واسطے کے براہ راست اپنے بندے کے دل میں کوئی بات ڈال دے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل پر کوئی بات القاء کر دے، کوئی بات اس کے دل میں اللہ تعالیٰ روشن فرما دے، اس کو الہام کہتے ہیں. اور تیسری قسم وہابی علم کی ہے فراست. فراست تیسری قسم ہے فراست. فراست کا کیا معنی ہے؟ فراست کا معنی ہے، یہ توجہ سے، فراست کا معنی ہے کہ بندہ ظاہری حالات کو دیکھے، ظاہری امور کا جائزہ لے، اور ظاہری صورتحال کو جج کرنے کے بعد، ظاہری جو صورتحال اس کے پیش نظر ہے، سامنے ہے، اس کا انالیسز اور تجزیہ کرنے کے بعد بندہ غیبی امور تک پہنچ جائے اور رسائی حاصل کر لے، اس کو فراست سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی ظاہر میں بندے کو، فرض کریں ایک بندے کو دیکھا سر سے پاؤں تک، اور اس کے صرف وجود کو، ظاہر کو دیکھا، تو دیکھ کر اس کے دماغ میں اور اس کے دل میں جو چھپے خیالات ہیں ان کو بھانپ لینا اور ان تک پہنچ جانا. یا آپ کے سامنے جو موجودہ کسی بھی جگہ کی صورتحال ہے، آپ نے اسے دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بصیرت کا اور بصارت کا وہ نور عطا فرمایا ہوا ہے کہ آپ اس ظاہری چیز کو دیکھ کر اس کے پیچھے، اس کے پردوں میں جو غیب چھپائے، اس غیب تک آپ کو ایڈمیشن، ایکسیس اور رسائی مل جائے، اس کو فراست سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور یہ تینوں قسمیں وہابی علم کی ہیں. نہیں اس میں کسب نہیں ہوتا، بندے کی محنت کا، کوشش کا، سعی کا، جد و جہد کا دخل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے تو وہ کسی کو وحی کی شان عطا فرماتا ہے، اس پر اپنی وحی فرماتا ہے اور الہام فرماتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فراست کی شان عطا فرماتا ہے. اب ان تین میں سے میں عرض کر چکا کہ جو وحی کا علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ خاص ہے. نبی کے علاوہ کوئی اور وحی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، جو کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو دوسرے دو علم ہیں وہابی علم کی اقسام میں سے الہام اور فراست، یہ نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نبی کے تصدق سے، نبی کے جو صحیح معنوں میں مطیع اور فرمانبردار غلام ہیں، اللہ تعالیٰ یہ شان انہیں بھی عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی بات اللہ دل میں ڈال دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فراست عطا فرما دیتے. اور سرکار نے خود فرمایا اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، یعنی مومن کی فراست کے لحاظ سے احتیاط کرو اور اپنا خیال رکھو. کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، مومن کی فراست اس کی اپنی طرف سے نہیں ہے، وہ اللہ جل مجدہ الکریم کا وہب اور عطا ہے. اور وہ جو فراست رکھتا ہے نا، اس میں یہ کمال ہے
کہ اس میں اللہ کا عطا کردہ نور ہے، وہ نور سے وہ بھی دکھا دیتا ہے جو عام لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے۔ اور اس کے لیے پھر آگے انشاءاللہ ہم جب پڑھیں گے، میں اگلی نشست میں، اس سے اگلی نشست میں بہت کچھ عرض کروں گا۔ یعنی اگر کوئی بندہ یہ فراست مومنانہ چاہتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن اور مدینے کے تاجدار کے فرمان سے جڑ جائے، وہ صحیح معنوں میں رب اور اس کے حبیب کا مطیع اور فرمانبردار بندہ بن جائے، فرائض کا پابند ہو جائے، واجبات کا پابند ہو جائے، سنتوں کا پابند ہو جائے، حتیٰ کہ نوافل اور مستحبات کا بھی اہتمام کرے، اللہ پھر اس کے نتیجہ میں اسے یہ شان دے گا کہ اسے فراست مومنانہ کا نور نصیب ہو جائے گا۔ اس کے بعد مزید علماء فرماتے ہیں عمل کے لحاظ سے، یعنی عمل کا اعتبار کرے تو علم کی پھر مزید آگے دو قسمیں بنتی ہیں۔ ایک علم کو کہا جاتا ہے علم نافع، اور دوسرے علم کو کہا جاتا ہے علم غیر نافع۔ اب یہ بات بڑی توجہ سے سننی ہے۔ علم نافع کیا ہوتا ہے؟ علم نافع محض معلومات کے کسی ذخیرہ کو نہیں کہتے کہ آپ کے پاس 10 20 50 100 1000 10,000 لاکھوں میں آپ کے پاس مسائل کا ایک سٹور ہے، اس کو علم نافع نہیں کہتے۔ علم نافع کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم جو آپ کے مردہ ضمیر میں زندگی پیدا کر دے، اسے علم نافع کہتے ہیں۔ علم نافع کا مطلب یہ ہے وہ علم جو آپ کو فرش سے اٹھا کے عرشی بنا دے۔ علم نافع کا مطلب یہ ہے وہ علم جو آپ کو مولا سے ملا دے۔ علم نافع کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم جو آپ کو مولا کی معرفت عطا کر دے۔ اور آسان کر کے یوں کہوں، علم نافع یہ وہ کمال ہے کہ جسے مل جائے اللہ تعالیٰ اس کے قلب و باطن کو، دل و دماغ کو روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، دماغ روشن ہو جاتا ہے، اس کے دل و دماغ میں آب و تاب پیدا ہو جاتا ہے، اس کا دماغ اور دل معطر ہو جاتا ہے اور روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ دنیا ساری کا وزٹ کر کے بھی وہ نہیں دیکھ سکتے جو وہ اپنی نظریں جھکا کے دل میں دیکھ کے تو آپ کو بتا دیتا ہے۔ یہ علم نافع، اور اس کو بالکل آپ اس کے برعکس سے لے لیں، الٹ کر لیں کہ علم غیر نافع کیا ہے؟ علم غیر نافع یہ ہے وہ علم کہ جو اللہ کے لیے نہ ہو، جو بس ایک معلومات کا ذخیرہ تو ہو، آپ کے پاس معلومات ہیں، بہت ساری آپ کے پاس انفارمیشنز ہیں، آپ کئی چیزوں کے ایجوکیشن رکھتے ہیں، مطالعہ رکھتے ہیں، لیکن آپ کا وہ علم آپ کو رب کی اور اس کے حبیب کی بارگاہ تک رسائی نہیں دیتا، وہ علم آپ کے ظاہر و باطن کو روشن نہیں کرتا، وہ علم آپ کے ظاہر و باطن کے اوپر اپنا نور نہیں برساتا، وہ علم آپ کے حوال کو تبدیل نہیں کرتا، وہ علم آپ کو ظلمتوں سے اجالوں کا اور نور کا ماحول نہیں دیتا۔ تو یاد رکھیں یہ علم غیر نافع ہے۔ اور آسان کر کے میں یوں کہوں کہ علم نافع وہ ہے کہ جس علم کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی لذت عطا فرما دے، وہ علم جس کے بعد آپ نماز کے پابند ہو جائیں، وہ علم جس کے بعد آپ کو نماز لذت عطا کرے، سوز عطا کرے، اللہ کی عبادت، طاعت، ریاضت اور بندگی، جس علم کے بعد آگے آپ کو سوز و ساز، حلاوت، چاشنی اور مٹھاس عطا کرے، سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کو علم نافع کی شان عطا فرما دی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، علم تو ہے، آپ کو فرائض کی کوئی پرواہ نہیں ہے،
واجبات کا کوئی لحاظ نہیں ہے، آپ کو سنتوں کا کوئی اہتمام نہیں ہے، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بات سے بالکل جو وہ نابلد ہیں، نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے آپ دور ہیں، عملی طور پر پریکٹیکلی وہ آپ کی زندگی میں نظر نہیں آتا، تو یہ سمجھ لیں کہ اس علم کو علم غیر نافع کہتے ہیں۔ اب یہ علم یہ محض ایک چھلکا ہے۔ حضور سلطان الکل سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ علم اس کے بعد آگے عمل نہ ہو اور عمل کی جو وہ لذت اور نور نہ ہو، فرمایا وہ علم محض ایک چھلکے کی مانند ہے۔ چھلکا جیسے پھل سے اتار کے ہم پھینک دیتے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، فرمایا ایسے ہی وہ آپ کا علم، بے شک آپ کے پاس ہزاروں لاکھوں چیزوں کا علم ہو، لیکن جب اس علم کے بعد عمل نہیں ہے اور پھر اس علم میں آپ کے پیش نظر اللہ کی رضا نہیں ہے، اس علم میں آپ کے لیے آپ کے سامنے عقبہ اور آخرت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ علم کبھی کسی صورت میں بھی آپ کے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ عزت و وجاہت نہیں بن سکتا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ ووالدیہ وبارک وسلم کے ارشاد گرامی حدیث پاک سنیں، محبوب فرماتے ہیں من تعلم علما مما یبتغى به وجہ اللہ عز وجل، فرمایا جس نے وہ علم سیکھا کہ جس کے ذریعے اللہ کی رضا کو حاصل کیا جاتا ہے، علم وہ سیکھا کہ جس کے ساتھ رضا رب کی حاصل کرنی چاہیے، اللہ کی رضا پیش نظر ہونی چاہیے، علم وہی پڑھا، سیکھا، حاصل کیا، لیکن فرمایا لا یتعلمہ الا لیصیب بہ عرضا من الدنیا، فرمایا اس بندے نے سیکھا، علم تو وہ تھا کہ جس کو حاصل کر کے مولا کی رضا کو پایا جاتا، اللہ کی رضا کا حقدار وہ بندہ قرار پاتا، مولا کی رضا کا مقام و منزلت اسے نصیب ہوتی۔ فرمایا یہ نہیں ہوا، اس نے علم کو اس لیے پڑھا کہ میں اس کے ذریعے دنیا کا ساز و سامان اکٹھا کر لوں، تو اب کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں لم یجد عرف الجنہ یوم القیامہ یعنی ریحہا، ایسا بندہ صبح قیامت کو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ اب دیکھیں علم پڑھا ہے اس نے، اور علم بھی وہ ہے جس علم کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، یعنی یہ قرآن و سنت کا علم، دین کا علم، لیکن نیت اخلاص نہیں ہے اس میں، ارادوں کے اندر خلوص کی نعمت نہیں ہے، دنیا اس کے سامنے آ گئی، دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہو گیا، دنیا کی لذت اور ہوا و ہوس کا شکار ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں علم پڑھا بھی تو کیا پڑھا، فرمایا نتیجہ تو اس کا جہنم ہے، جنت تو جنت، فرمایا جنت کی خوشبو بھی اس بندے کو میسر نہیں آ سکتی۔